مجھے بچے کا خوف نہیں، گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا، گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے شمس کو بلایا، میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا یار 1 مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے، مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر، یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے۔ خیر جی، ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، آپ کو پتہ نہیں پورا واقعہ میں نے ولاگ میں بتایا نہیں۔ ہوا یہ کہ ہمارا ایک گارڈ ہے، شمس نام ہے اس کا، پورا واقعہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا، میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ، کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس، نائی کے پاس، تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے، میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا، گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو، ٹنڈ نہیں کراؤ۔ اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف۔ شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا، شاگرد بھی ہے۔ شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا۔ اب 1 مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بھائی بچے کے بال کٹوا دو، بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا۔ میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو، چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے۔ احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا۔ میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی، بال چھوٹے کرانے ہیں۔ بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا۔ 1 مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا، یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی، 2-3 دن رہ گئے بقرعید میں۔ گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے، اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا، وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے۔ لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے، ٹنڈ۔ میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس، اس کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے، میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے، اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، تو اس کو لے جا یار، نائی کے پاس لے جا، اور ٹنڈ نہیں کرانا، خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا۔ بہت سمجھایا، شمس نے بولا بے فکر نے۔ میں نے کہا یہ 1 مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا، بالکل ہی یہ ایسا ہی ہے شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے۔ ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹنڈ ہوئی تھی اس کی۔ مجھے بچے کا خوف نہیں، گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا، گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ بھائی 1 مہینے سے یہ پٹا چچا، گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں، کہ بھائی ٹنڈ ہی ہوگی، جو شورٹی آپ نے لینی ہے، جو تسلی نہیں ہوگی ٹنڈ، بے فکر رہو۔ جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے۔ میں نے شمس کو بلایا، میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا یار 1 مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے، ٹنڈ نہیں کرانی، ٹنڈ نہیں کرانی، بچہ بھی کہہ رہا ہے، بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے احتجاج میں۔ مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر، یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے۔ شمس کہتا ہے، رونے والا ہو گیا نا بیچارہ، کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا، کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے، سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں، پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے۔ کہہ رہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں، واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی۔ صحیح، تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی۔ کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو، میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے، اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں۔ خیر جی، ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے۔ خیر میں کافی دیر بعد گیا، مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ، تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے۔ آج کل کے بچوں کے بھی تو، ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے، ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے، یہ ہلکا واقعہ۔ میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا، ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا، 1 مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا اس۔ اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی۔ تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے۔ جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں، ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے، وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے، بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے۔ جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد، ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں۔ خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں، خیریت ہی خیریت ہے۔ اور دیواریں ہیں، بڑے بڑے واش روم ہیں، کمروں جتنے، اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے، اتنے بڑے بڑے، مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم، یہ ابے بیڈ بہت ہے، بندہ ہے ہی نہیں، کیا کرنا ہے، 1 منجی لا کے ڈال دو یار بس،
گھر میں افراد ہو تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے, فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں. دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں, واش روم ہوٹلوں کے 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, اتنی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے, سمٹ گئے ہیں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہے, کیا ہو گئے ہیں؟ سمٹ گئے. میجورٹی کا کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور وہ اب آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کر آ رہے ہو. اس لیے بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. کیا بات ہے, نہیں ملے گا نا کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, ایک دن بھوکا رہ لو, مرو گے نہیں. مرتا بھوک سے جلدی نہیں ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکچولی پیسے نہیں ہے, تو میرا بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ٹماٹر بیچے. لوگ کہتے ہیں ہاں ٹماٹر بیچیں, اس سے بہتر نہیں ہے 2 بچے تمیز کے ہوں ان 15 بچوں سے جو ٹماٹر بیچ رہے ہوں. یہ ایسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا. یہ ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے؟ کہ ہر بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بینک مینیجر بنے, کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بنے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آبادی کا ریشو جب بڑھتا ہے نا تو آفیسر لیول کم ہوتے ہیں, اور نیچے جب آپ نے سب کو ایم بی اے کرا دیا, مینیجر بنا دیا, تو کمپنی تمہارا باپ چلائے گا. افراد تو وہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا, ڈگریاں لے کے گھومیں گے, جاب ملے گی نہیں. کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جاب نہ کرو بزنس کرو. بھائی یہ ترغیب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند دن پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے تاجر آئے, بہت بڑے تاجر. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرا اتنا بڑا بزنس ہے, لیکن میرے پاس جب ملازمین تھوڑا سا کام سیکھتے ہیں تو بجائے جاب کرنے کے اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو منع کریں کائنڈلی یہ کام نہ کریں, اس سے تو ہمارا بزنس چلے گا ہی نہیں. میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بزنس کر لیں, اور آپ کو کہتا ہوں کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ان کا بزنس چلانے کے لیے ان کی کمپنی میں آپ ملازم بن جائیں. میں نے کہا بھائی یہ نیچرل ہے, جب بہت سارے لوگ بزنس کریں گے تو بزنس چلانے کے لیے ان کو افراد بھی تو چاہیے ہوں گے نا. تو جب ان کو افراد نہیں ملیں گے تو وہ بزنس چھوڑیں گے, جب چھوڑیں گے تو وہ کس کے ملازم لگیں گے. یہ خود بخود آٹومیٹیکلی قدرت کا نظام ہے. سارے 17 گریڈ کے آفیسر بن ہی نہیں سکتے. آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ماتحت نیچے بہت سارے لوگ ہوں, تو لوگ ہوں گے تو آفیسر بنے گا نا. تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس سینس نہیں ہے بالکل. تو آپ نسل بڑھاؤ میرے بھائی, یہ قدرت فیصلہ کرے گی کہ کتنے لوگوں نے آفیسر بننا ہے, کتنے لوگوں نے مزدور بننا ہے, کتنے لوگوں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, کتنے لوگوں نے کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بن کے جاب کرنی ہے, کتنے نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ نیچر کرتی ہے, اور آبادی کے ریشو کے لحاظ سے نیچر خود ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. این ممکن ہے 2 بچے ہوں وہ ٹماٹر بیچیں, این ممکن ہے 18 ہوں سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے ہوں, کروڑپتی بنے ہوئے ہوں. یہ فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قدرت کے ہاتھ میں. تو یہ عجیب قسم کی منطق لوگوں نے چلائی ہوئی ہے بیوقوفوں والی. تو میرے بھائی وہ بات تو میں بہت دفعہ کر چکا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں ولاگ کی بات کر رہا تھا. اصل میرے کچھ ولاگس ہیں جن پر لوگ کچھ اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آلتو فالتو قسم کے ولاگ بنا رہے ہیں جو مفتی صاحب کی پرسنالٹی پہ جچتے نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. کبھی منہ پہ رومال لپیٹ کر بکری خریدنے جا رہے ہیں, کبھی منڈی میں گائے خریدنے کا ولاگ بنا رہے ہیں. کیا اچھی چھوری حرکتیں مفتی صاحب نے شروع کر. اچھا میرا ایک بیان بھی لوگ چلا رہے ہیں ساتھ میں نا کاٹ کے کہ تم اپنے ماموں کے جا رہے ہو, تم اپنی ولاگر یہی تو کر رہے ہیں, میں اپنی نانی کے جا رہا ہوں, میں اپنے ماموں کے جا رہا ہوں, آج میں اپنی ساس سے مل. تو میں نے اس پہ ان کا تھوڑا سا ریکارڈ لگایا کہ ابے تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا, ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا.
چلو وہ تو پیسہ کمانے کے لیے بنا رہا ہے, آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ولاگرز کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کوئی موٹیویشن نہیں, کوئی کام نہیں, بس آج یہ لگ رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج وہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کسی نے میرے اوپر ریکارڈ لگایا میرا کہ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہو, میں بکری خریدنے جا رہا ہوں. اور بھائی تم جا رہے ہو, جاؤ خرید کے آ جاؤ, دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو آج میری مرغی نے انڈا دے دیا, آج میری مرغی کے انڈے سے چوزا نکل گیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ولاگ میں, آج ہم گائے خریدنے جا رہے ہیں, آج احمد کی ٹنڈ ہو گئی ہے. تو یہ جو میرے ولاگ ہوتے ہیں نا, مرغی انڈا دے رہی ہے, آج میری مرغی نے چوزا نکالا, آج میں بھیس بدل کے بکری خریدنے جا رہا ہوں, یہ ولاگ برائے ولاگ نہیں ہوتے. اگر میں پروفیشنل ولاگر ہوتا تو اتنی بدتمیزی سے ولاگ نہ بناتا. میں جو پروفیشنل ولاگر ہوتے ہیں نا, ان کے ولاگ دیکھو, ان کا اسٹینڈرڈ اور ہمارے اسٹینڈرڈ میں زمین اور آسمان. ہمارا انتہائی تھکا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے, انتہائی تھکا ہوا, سمجھ رہے ہو. ابھی مجھے امریکہ میں کسی نے وہ گفٹ کیا ہے اسٹینڈ, وہ بھی پتہ نہیں کدھر گھوم گیا, تلاش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب موبائل ہرایا تو نہیں کرو نا, اسی موبائل سے بن رہے ہیں. اس کا مقصد ولاگنگ نہیں ہے, اس کا مقصد موٹیویشن ہے, تاکہ آپ کو جانور پالنے کی ترغیب ہو. ابھی جس نے پرچی دی نا, وہ میں نے پڑھ کے اس لیے سنائی ہے, اس کو میرے ولاگ دیکھ دیکھ کے بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو, تو یہ اچھی بات ہے نا, بکری پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. کچھ پبجی سے تو ہٹانا کم از کم, دودھ آئے گا گھر میں, آرگینک دودھ آئے گا, خالص دودھ آئے گا, توازو پیدا ہوگی, آرگینک گوشت کھانے کو ملے گا, جانوروں کی نسل بڑھے گی, گوشت کیا ہوگا, اس سے سستا ہوگا. باہر ملکوں میں اتنا موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا جانور پالنے والوں کو کہ آپ کی سوچ ہے, وہ غریب ملک نہیں ہے, ارب پتی ملک ہیں, پھر بھی گائے بکری پالنے والوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ارب پتی ملک ہیں, آپ غریب ملک ہو اور آپ بکریاں پالنے والے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو. ناروے میں میں جب تھا نا, اتنا ارب پتی ملک ہے, وہاں کہتے ہیں گائے پالو گے نا, گائے مر گئی تو حساب دینا ہے آپ نے, اللہ کو بعد میں حساب دو گے, حکومت کو پہلے, مری کیوں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک کا ایک سرمایہ ضائع ہو گیا, اور ہم غریب ملک ہے, غریب ملک ہے, اور ہمارے ہاں لوگوں کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی کہ آپ مرغیاں پالو, یہ پروڈکٹ بڑھے گی تو گوشت سستا ہوگا نا. کیا خیال ہے, دودھ سستا ہوگا, گوشت سستا ہوگا, پب جی سے ہٹیں گے لوگ, ویڈیو گیم سے ہٹیں گے لوگ. تو یہ ترغیب دینا. اور بقرعید کے ولاگ جو میں بناتا ہوں, اس سے مسلمانوں کے مذہبی تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کی موٹیویشن ہے. اس میں یہ تہوار ہے تو اس کو طبیعت سے انجوائے کیا کرو, سمجھ رہے ہو, کیونکہ آہستہ آہستہ اہل اسلام میں مذہبی تہواروں کو منانے کا جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے. اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ کیا ہو جائے گا, کمزور. کتنے لوگ ہیں یورپ امریکہ میں, ان کو نہ عید کا پتہ چلتا ہے نہ بقرعید کا پتہ چلتا ہے. ایک بات بیان کر کے بس میں یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. دیکھو مذہب جتنا بھی کمزور ہو جائے نا, سب سے آخر میں پتہ ہے کیا چیز چھوٹتی ہے, مذہب کے تہوار. ہندو جتنا بھی سیکولر ہوگا, اپنی جو مذہبی عید ہے اس میں وہ اپنا ہندو ہونا ثابت کرے گا. عیسائی سیکولر ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے, کرسمس کے دن وہ عیسائی بنتے ہیں. تو سب سے آخر میں مذہب کی جو چیز چھوٹتی ہے نا, وہ کیا چھوٹتا ہے, تہوار. تو اگر کسی قوم سے مذہب کے تہوار چھوٹ گئے نا, عیدیں چھوٹ گئیں, اس کا مطلب وہ مذہب ختم, نام و نشان ختم. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں جنہیں نہ عید کا پتہ چلتا ہے اور نہ بقرعید کا. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس کا مطلب آپ کا مذہب سے جو آخری گرا تھی نا, وہ گرا بھی ختم ہو. تو اس لیے اپنے تہواروں کو بچا کے رکھنا, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. تبھی میں جب یورپ امریکہ جا کے بیان کرتا ہوں نا, ان لوگوں کو بولتا ہوں بھائی رمضان کو صحیح طرح سے منایا کرو, پتہ چلے دنیا کو رمضان آیا ہے مسلمانوں کا. کرو دعوتیں ایک دوسرے کی, اجتماعی افطاریاں کرو, عید کو صحیح طبیعت سے منایا کرو, پتہ چلے عید کا دن ہے. بقرعید کو طبیعت سے منایا کرو, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے یہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں. اونٹ میں بچے بیٹھ کے گھوم رہے ہیں, اونٹ آ رہا ہے جا رہا ہے, اس سے ہمیں شو مارنا مقصد نہیں ہے. ہم تو جو بیچارہ اونٹ لے کر آئے تھے وہ تو خود زکات کا مستحق لگ رہا تھا, یا تو میں لایا ہوتا نا 30 لاکھ کا اونٹ, پھر شو مار رہا ہوتا, تو آپ کہتے یار آپ اکیلے نے تھوڑی اونٹ خریدا. ہم جو بچڑا لے کر آئے ہیں وہ کوئی ایسا تھوڑی 50 لاکھ کا بچڑا تھا, کوئی نارمل بچڑا تھا. بعد میں جا کے دانت چیک کیے کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو اس کا مقصد سوائے اس کے کہ بھائی لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ یہ ہمارا تہوار ہے, اور ایک بڑا مقصد لوگوں کو فیملی پلاننگ کے جھانسے سے نکالنا بھی ہے کہ دیکھو ہمارے بھی بچے ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ. 15-20 سال پہلے لوگ مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی ڈپریشن میں گزرے گی, ٹینشن میں گزرے گی, کھلاؤ گے کہاں سے, پہناؤ گے کہاں سے. میں کہتا تھا یہ سب بکواس میرے سامنے مت کیا کرو, یہ ہماری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. 15-20 سال میں پہلے یہ کہتا تھا بچے ٹینشن نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے
गिफ्ट है, ये होंगे तो घर में खुशियां आएंगी, अहमद की टिंड होगी। समझ रहे हो? आज अल्लाह ने वो मुझे दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया। तो मैं बच्चों को लेके भी इसलिए, बच्चे दिखाना मकसद नहीं होता, घुमा के ये बता रहा होता हूं भाई कि देखो ये जिंदगी ज्यादा अच्छी है बनिस्बत उस जिंदगी के जो गोरे गुजार रहे हैं। गोरे कुत्ता लेके घूम रहे होते हैं, हम क्या लेके घूम रहे हैं? बच्चे। हो सकता है ये बच्चे आपको बोझ लग रहे हो, दूसरों के बच्चे बोझ लगते हैं, इंसान अपने बोझ नहीं लगते। जब दूसरा एक बच्चा गोद में, एक पीछे और एक इधर वॉकर में होता है ना, तो इंसान को लगता है बेचारा कितनी टेंशन में है। आपको लग रहा है भाई, जिसके हैं उसको नहीं लग रहा होता। सही है ना? तभी तुम्हें बता रहा हूं तो यार इतने बच्चों के साथ मैं खुश घूम रहा हूं, तो तुम्हें क्या मौत आ रही है? तो ये मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करना मकसद है कि ये फैमिली प्लानिंग वालों के नारे उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, ये खुद बर्बाद हुए, तुम्हें भी बर्बाद। ये आंटियां जो तरगीबें दे रही है ना टीवी और चैनलों पे आके कि खवातीन बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, एक्चुअली इनकी अपनी जिंदगियां जाके देखो कैसी भयानक है। इन बिचारियों को कहीं से मोहब्बत नहीं मिलती, तरसती है खुदा की कसम ये मोहब्बत के लिए। बस थोड़ी देर जो टीवी में आके बैठी होती है ना, उतनी देर इनकी इज्जत होती है, इसके अलावा है ही नहीं बिचारियों की। जिंदगियां बर्बाद है इनकी जिंदगियों से खुशियां छिन गई हैं। तो तुम्हें भी बर्बाद करना चाह रही है ये आंटियां। नहीं आ रहा समझ में तो जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो। ये बेचारी लिबरल आंटियां, इनकी अपनी जिंदगी है। कोई हमारी दादियां नानियां लिबरल नहीं थी, मजहबी थी, क्या एंजॉय किया उन्होंने लाइफ को यार। हमने जादियों से चमाटे भी खाए हैं खुदा की कसम, माओ से भी पिटे हैं, सही है ना, बुढ़ापे में उनकी खिदमत भी की है, सब बहन भाइयों ने मिलके। हम तो अपनी बूढ़ी माओ दादियों नानियों को देखते हैं, वो तो इतनी इस तरह वाली एजुकेशन उनके पास नहीं थी, बहुत एंजॉय किया उन्होंने लाइफ को। पर आज लिबरल सेकुलर तबका औरत को जिस ट्रैक पर डाल रहा है ना, उससे उसकी लाइफ में सिर्फ एक एजुकेशन, जॉब, पैसा आ जाएगा, एंटरटेनमेंट खत्म, मोहब्बतें खत्म, बर्बाद, बेड़ा गर्क। तो इसलिए उस बेड़े गर्क से बचो।